السلام علیکم خواتین و حضرات، کل سے ہم مرزا غالب کی ایک غزل پڑھ رہے ہیں جس کا پہلا حصہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ غزل طویل ہے اس لیے ہم اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے۔ تو یہ غزل ہے، اس کا پہلے شعر کا پہلا مصرع ہے: کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے۔ اب ہم اس کے 5ویں شعر سے شروع کرتے ہیں۔ شعر ہے: کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا، بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زبان ہے۔ غیر ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ کہتے ہیں وہ اپنے رقیب کو۔ اب خواجہ حالی نے جو اس کی جو تشریح کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی منہ میں زبان ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ اگر بولنے پر آئے تو تم کو قائل کر دیں گے، اور دوسرے شوخ معنی یہ ہیں کہ ہم زبان سے چکر بتا سکتے ہیں کہ غیر نے بوسہ لیا یا نہیں۔ اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو شعر کے عام انداز سے ظاہر ہے کہ عاشق اور محبوب میں رقیب کے بوسے کے متعلق بحث اور جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ اب عاشق محبوب پر الزام لگا رہا تھا کہ تم نے ضرور رقیب کو بوسہ دیا، اور محبوب انکار کر رہا تھا کہ بھئی ہم نے کوئی بوسہ نہیں دیا۔ تو جب جھگڑا لمبا ہو گیا تو عاشق نے کہا اچھا تم ہمارے سامنے مقرر ہو، ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں یا زبان سے چکر بتا سکتے ہیں کہ تم نے رقیب کو بوسہ دیا۔ تو اس میں بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں معنی آپ اس کے کر سکتے ہیں، اور ہمارے خیال میں تو یہ ہمارے بھی منہ میں زبان ہے سے مطلب ان کا غالباً یہ چکر دکھانے والی بات کچھ ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے بھی منہ میں زبان ہے اس وقت کہتے ہیں لوگ کہ جب وہ کوئی چیز جانتے ہیں اور دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے، اور اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ خاموش رہیں، کیونکہ جب اگر ہم بولنے پر آئیں گے تو آپ لاجواب ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کے منہ میں زبان ہے تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، مطلب ہے کہ ہم بھی بول سکتے ہیں۔ اس کا شعر نمبر 6 ہے: بیٹھا ہے جو کہ سایہ دیوار یار میں، فرما روائے کشور ہندوستان ہے۔ اب یہ سایہ دیوار کے نیچے، دیوار کے ساتھ، دیوار سے لگ کر بیٹھا ہوا ہے، اور فرما روا کہتے ہیں بادشاہ کو، حاکم کو، اس کو کہ جس کا حکم چلتا ہو۔ تو کشور ملک کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو شخص بھی ہمارے محبوب کی دیوار کے سائے میں جا بیٹھا تو اس کی حیثیت اور اس کی شان اور شوکت ویسی ہو جاتی ہے جو ہندوستان جیسے بڑے ملک کے کسی بھی حاکم کو ہو، یعنی وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب ہندوستان سے صرف یعنی موجودہ ہندوستان مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ ملک مقصود ہے جس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور جس کی حدیں خیبر سے برما تک اور قراقرم سے راسکماری تک پھیلی ہوئی۔ تو کشور ہندوستان کا فرما روا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کے تصور کے مطابق، مرزا غالب کے تصور کے مطابق جو شخص اتنے بڑے ملک کا اور اس کا مالک ہو تو کوئی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اس کی کوئی آرزو ایسی ہے جو پوری نہ ہو سکتی ہو۔ تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے دیوار کی چھاؤں میں بیٹھنے کا یہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں تاریکی ہوتی ہے، اور جو ہند کا لفظ ہے اس کے معنی بھی سیاہ ہیں، اور یہ ہے بھی کالے لوگوں کا ملک۔ کالے سے مراد ہماری ہے کہ ان لوگوں کا ملک ہے جو یورپی لوگوں کی طرح گورے رنگ کے نہیں ہوتے، تو لہٰذا اسے بھی سائے کے ساتھ مناسبت پیدا ہوئی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ کسی دوسرے ملک کی بادشاہت میں یہ نہیں تھی۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غالب اپنے محبوب
کو ملنا یا اس سے اس کی محبت حاصل کرنا یا اس کے گھر جانا تو ایک الگ کی بات ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو محبوب ایسا ہے، ہمارا یار ایسا ہے کہ کوئی اگر اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی بیٹھ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے اس کا 7واں شعر ہے، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے، معذرت چاہتا ہوں، ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ ہستی تو اپنے آپ کو ہی کہا ہے اور اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا جگر جو ہے وہ عشق کی آگ میں جلتے جلتے ختم ہو گیا اور اب اس کی جگہ صرف ایک داغ رہ گیا ہے جو جگر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی جگہ اگر جل جائے تو اس کے تھوڑے بہت نشانات باقی رہ جاتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر فلاں جگہ تھی جلنے سے پہلے۔ تو وہی صورتحال وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جگر کی بھی ہے کہ جب ہمارا جگر بالکل ٹھیک تھا، جب ہمیں عشق نہیں ہوا تھا، جب ہمیں عشق ہوا تو جو ہمارا جگر تھا وہ عشق کی آگ نے جلا جلا کے ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پہ بس اب ایک داغ ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کبھی ہمارا جگر ہوا کرتا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ غموں کی زیادتی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے میری یہ حالت کر رکھی ہے کہ میری اپنی ہستی کا اعتبار ہی باقی نہیں رہا، یعنی وہ اعتبار ہی بالکل ہٹ گیا۔ بے شک داغ جگر کی نشانی موجود ہے، مگر اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ کیا کہیں گے کہ نفسیاتی کیفیت کے پیش نظر کس سے کہوں اور کیوں کر کہوں کہ یہ داغ جگر کا قائم مقام ہے، تو ایسا کہنا تو ہستی کے اعتبار کی دلیل ہوگا، اور میرے دل سے وہ اعتبار بالکل ہی زائل ہو چکا ہے۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ بار اعتماد وفاداری اس قدر، غالب ہم اس میں خوش ہیں کہ نام مہربان ہے۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہیں، ہم اس میں خوش ہیں کہ محبوب ہم پر نامہربان ہے اور کسی بھی صورت اپنی مہربانیاں اور اپنی نوازشیں ہم پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر وقت ظلم ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسے ہماری وفاداری پر پورا بھروسہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کتنی ہی بے رخی اور سختی کا برتاؤ کیا جائے یہ عاشق محبت ترک نہیں کرے گا۔ تو نامہربانی، بے رخی اور ظلم کی کثرت کو اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر اعتماد بنا کر سب کے سامنے پیش کرنا، یہ مرزا غالب کا ہی حصہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے بقیہ چند 4 اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب یہ غزل اللہ کے حکم سے مکمل ہو چکی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر کسی محفل میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔